احسان بھائی صاحب، آپ پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، باچا خان اور اس کے بعد ولی خان کے ساتھ رہے، عوامی نیشنل پارٹی کے صدر بھی ہوئے۔ باچا خان کی سیاست پختونوں سے باہر کیوں نہیں نکل سکتی؟ میاں صاحب، سیاست کا تعلق حالات، ایریا اور حکمرانوں سے ہے۔ باچا خان پاکستان بننے سے پہلے جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے تو یہ کانگریس میں تھے، اور کانگریس پختونوں کی پارٹی نہیں تھی، یونائٹڈ انڈیا کی پارٹی تھی۔ باچا خان سارے انڈیا کا دورہ کرتے رہے، کشمیر کے دورے کیے، بہار پہ جب قتل عام ہوا وہاں جا کے فنڈز اکٹھا کر کے وہ وہاں کے عوام کو دیتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، دہلی آ کے جلسے کرتے رہے، پنجاب میں آتے رہے۔ اس وقت حکمران انگریز تھا، وہ سیاست کرنے دیتا تھا، اور اس حد تک کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اب مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس نے آزادی کی جدوجہد کی، جس میں باچا خان نے 16 سال قید کاٹی، اور کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے۔ مہاتما گاندھی کے بعد اگر کسی کا عدم تشدد میں کوئی نام تھا وہ باچا خان تھا۔ باچا خان نے عدم تشدد صرف پختونوں میں پرچار نہیں کیا بلکہ سارے ہندوستان، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، کہ وہ پرچار کیا کہ اگر آزادی لینی ہے، زندہ رہنا ہے، ہیومن رائٹس دینے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو یہ عدم تشدد کے ناطے ہو سکتا ہے اور امن کے ناطے ہو سکتا ہے، یہ پستول اور بندوق کے ناطے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کشمیر میں بے پناہ جلسے کیے، بے پناہ بہار میں کیے، ہندوستان کے ہر شہر میں وہ گئے۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ میں پاکستان لیول پر سیاست کروں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی، اس وقت سرحد تھا، سرحد صوبے کے لیے نہیں، سارے پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی بنائی۔ انہوں نے یہ منشور دیا عدم تشدد کا، اور یہ کہا انگریزوں کی خدمت سے ہم ان سے آزادی لی ہے، اب آپ امریکہ کے غلام ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ ان کا منشور تھا۔ انہوں نے سیاست کی، اس سلسلے میں پنجاب میں بھی آئے، سندھ میں بے پناہ دورے کیے۔ حکمران جو تھی پاکستان بننے کے بعد وہ مسلم لیگ تھی۔ مسلم لیگ کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی تھیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ باچا خان اس قسم کا منشور لے کر سارے پاکستان کا دورہ کرے کہ لوگوں کو حقوق دو، بچوں کو تعلیم دو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باچا خان پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ایجوکیشن کے متعلق جنہوں نے کام کیا پریکٹیکلی اور پرچار کیا، وہ باچا خان تھے۔ جہاں کے وہ نیشنلی جہاں کے رہنے والے تھے، پختون ایریے کے، وہاں انہوں نے ہر گاؤں میں اسکول کھولا۔ انہوں نے ہندوستان میں بھی ایجوکیشن پہ بہت کام کیا۔ پاکستان بننے کے بعد پنجاب کا دورہ کیا۔ مسلم لیگ کو وہ سوٹ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس منشور کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہیں گرفتار کر کے 6 سال ساہیوال جیل میں رکھا۔ جب وہ پھر نکلے پھر انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اب میں مختصر ہوتے ہوئے یہ کہوں گا، باچا خان نے تقریر کرتے ہوئے پنجاب میں یہ کہا کہ میں تو انگریز سے آزادی مانگتا تھا، انگریز نے مجھے 16 سال قید رکھا اس لیے کہ میں انگریز کو کہتا تھا ہندوستان سے نکلو، تو وہ تو مجھے آزادی مانگنے کے لیے مجھے قید کرتے تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں سے، کہ مجھے 20 سال جو آپ نے قید رکھا ہے مجھے بتائیں میں نے کیا کیا۔ میں یہی کہتا تھا کہ بچوں کو ایجوکیشن دو، بچوں کو روٹی دو، بچوں کو حقوق دو، لوگوں کو حقوق دو۔ جو پختون خاص سے باہر نہ نکلے، صوبہ سرحد سے باہر نہ نکلے، پختونوں سے باہر نہ نکلے تو وہ پارٹیاں نہیں بناتا۔ انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی، جو پورے ملک کی واحد پولیٹیکل پارٹی تھی میاں صاحب، جس میں سارے صوبوں کی نیشنلسٹ بھی تھے اور پولیٹیکل لوگ تھے، اور بہت بڑی پارٹی تھی،
پاکستان میں اگر نیشنل عوامی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ تقسیم نہ کراتی تو یہ الیکشن بھی جیتتی اور ملک کا آئین بھی سیکولر بنتا۔ اس وقت پاکستان جیسے بھارت دنیا میں معیشت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے، پاکستان ترقی کر چکا ہوتا میاں صاحب۔ وہ مغربی پاکستان کے صدر تھے نیشنل عوامی پارٹی کے، اسٹیبلشمنٹ نے تقسیم کرایا، بچھانی کو استعمال کیا، مولانا بچھانی کو، انہوں نے اس پارٹی کو تقسیم کیا، خود مشرقی پاکستان کے صدر بنے اور باچا خان کو مغربی پاکستان کا صدر رہنے دیا، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد خان عبدالولی خان نیشنل عوامی پارٹی کے صدر بنے، لیکن یہ بھی انہیں سوٹ نہیں کیا کہ ولی خان کو بھی صدر رہنے دے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگائی، پابندی لگا کے سپریم کورٹ میں پٹ کیا، سپریم کورٹ نے بھی پابندی کو ہولڈ کیا۔ ولی خان نے سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ پابندی جو ہے یہ میرے خلاف نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف ہے۔ آپ جج صاحب یہ جو فل بینچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ پابندیاں جو سیاست پر، ہیومن رائٹس پر لگا رہے ہیں، یہ پابندی آپ پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص کو حکمران، ادارے، بیوروکریسی، اخبارات، ملا، وہ ملا کا اس لیے خلاف تھے کہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ ملا 5 روپے، 7 روپے، 10 روپے تک یہ انگریز سے وظیفہ لیتے تھے مہینے کا، اور وظیفے کے بعد یہ مسجدوں میں تقریریں کرتے تھے کہ انگریز یہاں پر حکمران ہے اور اسے حکمران رکھو، کیونکہ مذہب یہ کہتا ہے کہ حکمرانوں کو نکالنا کفر ہے۔ اس قسم کا انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ وہ ملا کے حق میں نہیں تھے، مذہب کے خلاف نہیں تھے، ملا کے خلاف تھے کہ ملا انگریز کا ایجنٹ تھا۔ تو اس لیے ملا، جاگیردار، بیوروکریٹ اور مسلم لیگ اور جو ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ نیشنلسٹوں کو ہم نے پاکستان کی سیاست میں نہیں رہنے دینا، اس لیے باچا خان کو پورے پاکستان میں انہوں نے سیاست نہیں کرنے دی۔ جب وہ سندھ گیا انہوں نے گرفتار کر کے پنجاب میں لے آئے، جب وہ پنجاب آیا انہوں نے گرفتار کیا۔ آپ حیران ہوں گے میاں صاحب، یہ کہہ دینا کہ باچا خان پختونوں سے باہر نہیں نکلتا، ایک ایسا شخص جو پاکستان بننے کے بعد 20 سال قید رکھا ہو۔ مسلم لیگ کی حکومت تھی، مسلم لیگ نے، بیوروکریٹس نے اور ڈکٹیٹرز نے، یہ صاحب فوجی ڈکٹیٹرز، اسٹیبلشمنٹ نے اسے سیاست نہ کرنے دینے کی وجہ سے جیل بھیج دیتے تھے۔ ایک ہی طریقہ تھا ان کے پاس، وہ تو مانتا نہیں تھا، وہ تو آزادی کا ماننے والا شخص تھا، وہ انگریز کے خلاف اس نے جد و جہد کی ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں میاں صاحب ان کے ساتھ 7 سالہ جشن تھا کانگریس کا، جنہوں نے عزت کرنی ہے، جنہیں پتہ ہے کہ سارے ہندوستان میں انگریز کو نکالنے والے کون لوگ تھے۔ جدھر سے ہم گزرتے تھے وہاں گاندھی کے ساتھ باچا خان کی تصویر تھی، اس کے بعد نہرو کی تصویر آتی تھی اور دوسرے لیڈروں کی، اور جس طریقے سے باچا خان کی سارے ہندوستان میں عزت ہوئی، اور یہ کہہ کر عزت ہوئی کہ اس شخص نے ہمیں آزادی لے کر دی ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں اگر مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور دیگر لیڈروں میں کا حصہ تھا، ان سب سے زیادہ مہاتما گاندھی کے بعد باچا خان کا حصہ تھا، جس نے 16 سال قید کاٹی۔ تو اس لیے ایک ایسے شخص کو کہ جس کو سیاست کرنے کی اجازت نہ ہو حکمرانوں کی طرف سے، دوسرے اداروں کی طرف سے، اور اسے جب وہ سیاست کرنے نکلے صوبہ خیبر پختون سے باہر تو اسے گرفتار کر لیا جائے، تو اس پر یہ الزام لگانا کہ وہ پختونوں کی سیاست سے باہر نہیں نکلتے، وہ زیادتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو تاریخ کا نہیں پتہ، انہیں چاہیے کہ باچا خان پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ان کتابوں کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ جی یہ باچا خان صرف سیاست پختونوں کی کرتا ہے۔